السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ مطال چوہان اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر حاضر ہیں۔ ناظرین، سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے سارے پاکستان میں، بالخصوص سندھ اور بلوچستان میں۔ دونوں صوبے جو ہمارے ہیں بڑے اہم ہیں، سندھ بھی اور بلوچستان بھی۔ خاص طور پر بلوچستان کافی محرومیوں کا شکار رہا ہے، تو کافی زیادہ سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ لاشیں نظر آ رہی ہیں، لوگ بکھرے پڑے ہیں اور بڑا ایک خراب صورتحال ہے۔ لیکن میں اس کا ذمہ دار ڈیزاسٹر نہیں ہے، یہ ہماری اپنی غلطی ہے، ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہی پانی جو آج لوگوں کو بہا لے جا رہا ہے، لوگوں کے املاک کو بہا لے جا رہا ہے، لوگوں کے گھر ڈوب رہے ہیں، لوگوں کے مویشی بہہ رہے ہیں، سرکاری املاک بہہ رہی ہیں، سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں، سڑکیں بہہ رہی ہیں، اسی طرح ریلوے کے پل بہہ رہے ہیں، بہت تباہ کاریاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ پانی آپ لوگوں کے، ہمارے سب کے کام آ سکتا تھا اگر ہماری حکومتیں، یہ آج کی حکومت کا کام نہیں ہے۔ ہاں، اگر آج کوئی حکومت ایسی لگی ہوئی ہے جو پہلے بھی حکومتیں کر چکی ہے تو اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن آج جو پہلے دن یہ کوئی حکومت آئی ہے تو اس پر یہ ذمہ داری عائد اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کا کام نہیں تھا کہ اس پانی کو سٹور کرنے کی جگہ بناتا۔ جو پانی بارش کی صورت میں نازل ہو رہا ہے، یہ بڑی رحمت بن سکتی تھی جسے زحمت بنایا گیا۔ رحمت کیسے بن سکتی تھی؟ اگر ہم ڈیمز بناتے، وافر مقدار میں ڈیم بن سکتے ہیں پاکستان میں۔ ہر جگہ بارش ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے، اور وہی زیادہ پانی جب ڈیموں میں جاتا، ایک دو ڈیم بنے ہوئے ہیں، بعض اوقات وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ظاہر ہے ان پر جب زیادہ لوڈ ہوگا تو ٹوٹ جائیں گے۔ ڈیموں کی بہت کمی ہے پاکستان کے اندر، تو ظاہر ہے میں بات کر رہا تھا کہ جب زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی آتا ہے۔ لیکن اگر یہی زیادہ پانی سے زیادہ بجلی بن سکتی تھی اور زیادہ پانی سے زیادہ فصلیں سیراب ہو سکتی تھیں اگر ہمارے وافر مقدار میں ڈیم بنائے جاتے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ 1980 کے بعد پاکستان میں بالخصوص کوئی اچھا ڈیم نہیں بنا جو پاکستان کے کام آ سکے۔ منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، بہت ہب ڈیم، بہت سے پرانے ڈیم ہیں۔ دھیامر بادشاہ بھی بڑا پرانا منظور شدہ ڈیم ہے، لیکن آج تک ابھی اس پر کام شروع ہوا ہے، نہ جانے کام چل رہا ہے کہ رکا ہوا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو اس طرح سے حالات چل رہے ہیں۔ میں اگر اپنے ملک پاکستان کی باقی ممالک کے ساتھ کچھ مشابہت کروں تو ڈیموں کے حوالے سے موازنہ کروں تو بڑا ہی کم نمبر ہے پاکستان کے اندر۔ 150 ڈیم ہے ٹوٹل، چھوٹے بڑے، ایک تیلاب نما ڈیم ہوتا ہے اسے ملا کے 150۔ بعض جگہوں پہ دیہاتوں میں تیلاب نما سا ڈیم بنا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے بڑا ڈیم ہوتا ہے، لیکن ہوتا تیلاب کی طرح یہ چھوٹا سا۔ اسے ملا کے 150 ہمارے ملک کے اندر ڈیم ہیں، جن میں سے 5-10 ہی بڑے ڈیم ہیں۔ منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، ہب ڈیم، کچھ اور ڈیم ہیں، اور ان میں دھیامر بادشاہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے جو ابھی تک پاکستان کے کسی کام نہیں آیا، بلکہ ابھی تک تو خرچے ہی کروا رہا ہے۔ پاکستان کے کام کیا آنا تھا، فنڈ جاری ہوتے ہیں پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں، ڈیم تو نہیں بن پاتا۔ تو یہ حالات ہیں۔ اسی طرح ہم اگر اپنے پڑوسی ممالک ہیں، کچھ چائنا بھی ہمارا پڑوسی ممالک ہے، گو کہ وہ ترقی کافی کر چکا ہے، ترقی اسے کروائی گئی ہے تو اس نے کی ہے، خود تو نہیں آگے بڑھ گیا، خود تو نہیں وہ بلڈنگیں کھڑی ہو گئیں، خود تو نہیں اس کی کرنسی اچھی ہوگی، خود تو نہیں وہ سیکنڈ ورلڈ سپر پاور بننے جا رہا، بن چکا ہے، بلکہ سپر پاور بننے کے لیے وہ دوڑ میں کھڑا ہے۔ تو کسی نے اس کے ساتھ اس طرح محنت کی ہے، کوئی ترقی کی جانب سوچا گیا تبھی وہ ترقی کر رہا ہے، ایسے تو نہیں ہو جاتی ترقیاں۔ تو اگر چائنا کی بات کریں، بھارت بظاہر ہمارے جیسا ہی ہے، لیکن وہاں پر بھی بہت سے انتظامی معاملات بہتر ہیں ہم سے، ہمارے تو بہت خراب ہے نا۔ ہمارا جو بھارت ہے
وہاں پر 4300 4300 ڈیم موجود ہیں، جبکہ پاکستان میں 150 ڈیم ہیں۔ اور اسی طرح اگر چائنا کی تو بات ہی کرتے ہیں، چائنا کا تو ہم شاید صدیوں تک محنت کرتے رہے نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہاں پر کوئی محنت کرنے والا آئے گا تو کوئی ساتھ کھانے والا بھی آئے گا، کیونکہ ہمارا بر صغیر جو ہے، بر صغیر بیسیکلی بھارت چائنا نہیں بلکہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ کچھ علاقے ہیں جسے بر صغیر کہا جاتا ہے۔ یہاں کی تاریخ ہے کہ ٹھگز آف ہندوستان، آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان ہی تھا یہ سب کچھ۔ تو ٹھگ یہاں پہ آتے رہتے ہیں اور لوٹتے ہیں، حکومتوں میں بھی ٹھگ آتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ایسے لوگ آتے رہتے ہیں۔ وہاں تک تو ہم صدیوں لگے رہے نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ تو چائنا میں 80,000 ڈیم ہے اس وقت، ذرا امیجن کریں نمبر۔ اگر پاکستان میں 1,000 ڈیم بھی یہ لوگ بنا لیں تو میں کہتا ہوں کہ سیلاب کا خطرہ آدھے سے زیادہ ٹل جائے گا، سیلاب نہیں آئیں گے۔ اب میں آپ کو اپنے علاقہ کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارا علاقہ ہے چکوال، تو یہاں پر سیلابی صورتحال بہت ہی کم و بیش پیدا ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ شاید ہی تاریخ میں یہ سیلاب نے کسی ایک جگہ کا بھی یہاں پر نقصان کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر قدرتی کھائیاں موجود ہیں، بہت سی اس طرح سے اونچی نیچی جگہیں ہیں جہاں پر پانی اپنے ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور سیلابی صورتحال نہیں پیدا ہوتی۔ اور جس جگہ پہ قدرتی طور پہ اس طرح سے نہ ہو، چلیں یہ پانی بھی کھائی میں گرتا ہے، وہیں پر سوکھ جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر قدرتی طور پہ کسی جگہ پہ اس طرح سے معاملات نہ ہوں، وہاں پر ڈیم بنائے جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ چکوال میں بھی ڈیم کی ضرورت ہے، کیونکہ بجلی تو ہر جگہ چاہیے ہوتی ہے، فصلیں تو ہر جگہ سیراب کرنی ہو، چلے فصلیں یہاں پر سیراب ہو جاتی ہیں، پانی فصلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن میرے خیال سے چکوال میں بھی ڈیم بننے چاہیے، ہر جگہ ملک کے ہر شہر میں ڈیم ہوں تاکہ بجلیاں بنیں۔ آپ ڈیم بنا کے ہائیڈرو پاور بنائیں۔ تیل، میں کہتا ہوں یہ تیل اس لیے بجلی کے لیے امپورٹ کرتے ہیں کہ انہیں کھانے کا کوئی موقع مل جائے، کہیں سے کوئی گھپلا ہو سکے۔ پانی سے بجلی بنائیں، پانی وافر مقدار میں آتا ہے برسات میں، سورج وافر مقدار میں، ہوا وافر مقدار میں پہاڑوں پر، ونڈ انرجی بنائیں، سولر انرجی بنائیں، پانی سے بجلی بنائیں۔ اور یہ سیلاب جو ہیں، میں کہتا ہوں چیخو پکار سننے والی تھی، جو لوگوں کی چیخو پکار تھی تباہ کاریوں کے بعد، لوگوں کی زندگیوں کی محنت اس حکومت کی حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے منٹوں میں بہہ رہی تھی۔ تو کون ہے ذمہ دار اس کا؟ یقیناً حکومتیں ہیں۔ کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے ہماری حکومتوں کے پاس، سوائے باتوں کے، باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ باتوں کو آپ چھوڑیں، کچھ کریں، ڈیمز بنائیں ملک کے لیے صنعتیں لگائیں، صنعتیں، ڈیمز، یہی چیزیں ترقی دلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میٹرو، یہ چیزیں بعد میں خود ہی بنتی ہیں، یہ بنانے سے ترقی نہیں ہوتی، یہ خود ہی بن جاتی ہیں جب ملک میں پیسہ وافر مقدار میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ جب ملک میں وافر مقدار میں ذخائر ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں تو آٹومیٹیکلی بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تباہ کاریوں سے بچائیں، پہلا کام یہ ہے لوگوں کو، صنعتوں سے روزگار ہوگا، اور ڈیم سے یہ سیلاب فلڈ کا خدشہ نہ ہونے کے برابر۔ ہاں میں کہتا ہوں زلزلہ ہے، وہ قدرتی آفت ہے، اسے نہیں روک سکتے ہم، لیکن سیلاب کو روکا جا سکتا ہے۔ بارش تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، ہم اسے زحمت بنا دیتے ہیں۔ تو امید ہے آگے سے حکومتیں سوچیں گی ڈیمز بنانے کی طرف۔ مجھے دیجیے اجازت، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔